حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مطاف میں تھا اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ ہی طواف کیا، ہر چکر میں اسے درود پاک پڑھتے ہی دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، میں سوچنے لگا کہ شاید ہی ایک شخص کہیں دور سے آیا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہے، اسے معلوم نہیں کہ یہاں کیا کیا اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، یہاں کون سے اذکار پڑھے جاتے ہیں، یہاں کون سی آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا شاید اسے قرآن کریم فرقان حمید میں سے کچھ نہیں آتا، جب بھی تو یہ درود پاک پڑھی جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے قریب گیا اور اس سے کہا، نوجوان کیا تمہیں قرآن کریم میں سے کچھ نہیں آتا جو تم درود پاک ہی پڑھے جا رہے ہو؟ میں نے تمہیں کثرت سے درود پاک پڑھتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا، الحمدللہ مجھے قرآن کریم میں سے بہت کچھ آتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن جانتا ہوں، لیکن درود پاک ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کو کیوں بتاؤں، آپ ہیں کون مجھ سے یہ بات پوچھنے والے؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا کہ میں مالک بن دینار ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا، حضرت اگر آپ اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے نا، کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ بات دراصل یہ ہے، راز دراصل یہ ہے کہ میرا والد بہت گنہگار تھا، بہت بدکار تھا، بہت سیاکار تھا۔ والد کی محبت نے دل میں جنم لیا، سوچا کہ اسے مدینہ منورہ لے جاؤں کہ شاید اللہ کریم اس پر کرم فرما لے، سوچا کہ اسے حج پر لے جاؤں کہ شاید اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور اس کی آخرت سنور جائے، اس کی بخشش و مغفرت کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو میں اور میرے والد صاحب ہم دونوں حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، اور ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ میرا والد گنہگار تھا، جو وقت گزرتا جائے اس کا چہرہ بگڑتا جائے۔ ایک وقت آیا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، اب رات کا عالم، اب جنگل بیابان، اور میرے پاس لالٹین اٹھا کر اپنے والد کا چہرہ دیکھوں، چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، اب بڑا پریشان، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتا، پریشانی کا عالم تھا۔ اسی عالم میں ہی نیند آ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ نور کے جلووں میں 5 نورانی شخصیات تشریف لا رہی ہیں، ایک آفتاب اور باقی 4 ستارے، اور سب کی چمک بہت زیادہ تھی، لیکن جو ان سے آگے تھے نا، جو ان کے سردار معلوم ہوتے تھے، ان کی چمک تو بہت ہی زیادہ تھی، ان کی نورانیت تو بہت زیادہ تھی، وہ ان سب میں سے بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ پھر وہ سب میرے والد محترم کے قریب تشریف لاتے ہیں، تو جو ان کے سردار تھے نا، تو میرے والد محترم کے چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں اور اپنا نورانی ہاتھ میرے والد محترم کے چہرے پر پھیرتے ہیں، اور اس نورانی ہاتھ کا پھرنا تھا کہ وہی چہرہ کہ جس کو پہلے دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اس چہرے کو دیکھنے سے خوف آ رہا تھا، اب کیا دیکھتا ہوں کہ اس چہرے سے نور پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چہرہ بھی بڑا حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ میں تو ابھی ان کے جلووں میں مگن تھا کہ وہ سب شخصیات تشریف لے جانے لگے، تو میں ان کے قدموں میں گر گیا، جو ان کے سردار تھے ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے عرض کی، حضور آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کروائیے۔ تو ان میں جو چھوٹے قد کے تھے نا، جو بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے چمکدار چہرے والے تھے، فرمانے لگے، تمہیں نہیں معلوم میں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہوں، اور یہ حضرت ابو بکر ہیں، یہ حضرت عمر فاروق ہیں، اور یہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور جنہوں نے تمہارے والد محترم پر کرم فرمایا ہے نا، یہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ مدینے سے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سن کر حضور کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا، حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، ہم پر بڑی شفقت فرمائی، اس بے کسی میں، اس مجبوری کے عالم میں ہم پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے باپ کے اعمال سے واقف ہوں، اس کی بد اعمالیوں سے واقف ہوں، اس کی سیاہ کاریوں سے واقف ہوں، اس پر اتنی شفقت کیوں فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا، میں تیرے باپ کو جانتا ہوں، اس کی بد اعمالیوں کو جانتا ہوں، اس کی سیاکاریوں کو جانتا ہوں، لیکن اس پر جو کرم فرمایا ہے نا، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، درود پاک ہی اس کا محبوب وظیفہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا نا، جب انتقال ہونے کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا،
تو ہمیں گوارا نہ ہوا کہ یہ مرنے کے بعد یوں ذلیل و رسوا کیا جائے، اس لیے ہم نے اس پر اتنا کرم فرمایا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر صبح ہوتی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی دائیں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں سے آ رہا ہے، کوئی آگے سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، کوئی میرے والد محترم کی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی میرے والد محترم کی قدم بوسی کر رہے ہیں۔ میں نے آنے والوں سے پوچھا، ارے بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تمہیں جانتے ہیں نہ تیرے والد کو جانتے ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں تھے، اپنے علاقوں میں تھے کہ غیب سے ایک ندا بلندہ ہوئی کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ ایک شخص کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ایک شخص کی میت پڑی ہوئی ہے، سنو جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر ہے عائشہ کا نزول۔ دیکھیں پتہ چلا جتنا مرضی بندہ گناہگار ہو، لیکن اگر وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہوگا نا تو وہ بہت زیادہ نوازا جائے گا۔ اس لیے درود پاک کو مشکل کشا وظیفہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کثرت کرنے کی برکت سے دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور بندہ اتنا نوازا جاتا ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔